الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے محمد تم سے اپنے شوہر کے سلسلے میں جھگڑا کر رہی تھی اور وہ اللہ سے فریاد کرتی جا رہی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. یقین جانو اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ بیویاں جن سے زہار ہوا وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں ہیں. یقیناً ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا. یقین جانو کہ یہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بہت بری بات ہے اور جھوٹی بات ہے. یقیناً اللہ معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے. وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہوتا ہے اس سے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کر لیا کریں. یہی ہے وہ بات جس کی نصیحت تم لوگوں کو کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے. جو شخص غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور وہ غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں اس سے پہلے 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہیں. اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور یہ سب اسی لیے تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. کافر لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ مجادلہ کی تفسیر بحمداللہ شروع ہوگی. مجھے یہی بے چینی تھی کہ کب اس کی تفسیر شروع ہو. 2 پارے بحمداللہ اس مسجد کے اندر پورے ہوئے. یہ تیسرا پارہ بحمداللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسجد کے اندر شروع ہو رہا ہے اور خود میرا ذاتی بھی تیسرا پارہ ہے. یہ سورت اس کا نام ہے مجادلہ. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنا.
ترجمے سے آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ آ گیا ہوگا کہ اس کی پہلی آیت کے اندر ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہی تھی، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر ہی نازل ہوئی ہو پوری کی پوری، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سورت کے اندر 3 رکوع ہیں، آیتوں کی تعداد ہے 22۔ الفاظ اگر اس سورت کے اندر دیکھنے ہو تو اس کی تعداد ہے 473، اور حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 1992۔ میرے پروردگار کا فضل ہے، اور وہ تو ہم پر فضل کرتا ہی ہے، ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں 10 اجر ملتے ہیں۔ جب اس سورت کے اندر 1992 حروف ہیں تو اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ کم سے کم ایک پڑھنے والے کے کھاتے کے اندر 19,920 اجر جمع ہوگا، اور یہ تو کم سے کم اجر کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تو بہت کشادہ خزانے والا ہے، اور وہ بہت زیادہ خزانوں کا مالک ہے۔ آدمی جتنا رو رو کر پڑھے گا قرآن، آداب کی رعایت جتنی زیادہ کرے گا، اللہ اور رسول کا استحضار جتنا زیادہ دل کے اندر ہوگا، جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھن آدمی کو لگی رہے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 19,920 سے اجر کو بڑھاتے جائیں گے، اور پھر اس کی انتہا کہاں، وہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پھر بہت زیادہ اجر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اچھے طریقے سے پڑھنے والا ہم کو بنا دے۔ اس سورت کے اندر 4 بنیادی موضوع ہیں۔ پہلا موضوع اس سورت کے اندر زہار کا موضوع ہے۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ یا اس کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ محرم مثلا امی، بہن، پھوپھی، ماسی، یہ سب محرم، اپنی محرم رشتہ دار عورت کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا یا اس کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دینا اپنی بیوی کو جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، اس کو کہتے ہیں زہار۔ مثلا آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب ماں کی پیٹھ کو دیکھ سکتے ہیں، حرام ہے اس کی طرف دیکھنا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طرح کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی ران کی طرح ہے، یا تو مجھ پر میرے بہن کی پیٹ کی طرح ہے، تو اس سے زہار کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں سوچ یہ ہوتی تھی لوگوں کی کہ اگر زہار سرزد ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق واقع ہو جاتی ہے، پھر اس سے رجوع بالکل ہو ہی نہیں سکتا، 3 طلاق جیسا معاملہ۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو وہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں اس طرح لوگوں کا نظریہ تھا اور لوگوں کی سوچ اس طرح بنی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں تفصیل اس صورت کے اندر بیان ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ پہلے رکوع کے اندر تقریباً یہی تفصیل ہے، پھر جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے نا تو اس کے اندر دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان اور منافق قسم کے لوگ اسی طرح یہود آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ مسلمانوں کی سرگوشیاں تو بہت اچھی ہوتی تھی، تو وہ تو قابل ملامت نہیں۔ جو یہود اور منافق لوگ سرگوشی کرتے تھے نا، تو ان کی سرگوشیاں معصیت پر مبنی ہوتی تھی، گناہ کی بات کرتے تھے، اور چپکے چپکے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا چاہتے تھے۔ اس پر تنبیہ ڈالی گئی ہے کہ دیکھو سرگوشی کرنی ہو تو ایسی سرگوشی کرو جس میں نیکی ہو۔ اس طرح تنہائی کے اندر بات کرنا کہ مسلمانوں کو تم پر شک پڑے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، یا یہ کہ تم کسی معصیت پر مشتمل سرگوشی کرو، تو شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ یہ دوسرا موضوع ہے سورہ مجادلہ کا۔ سورہ مجادلہ کا تیسرا موضوع مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ دیکھو مسلمان، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی مجالس کے اندر بیٹھو تو کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر تم مجلس کے اندر بیٹھے ہو، جگہ تنگ ہے، کوئی شخص آنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے جگہ کرو، مجالس کے اندر کشادگی پیدا کرو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس طرح کا مضمون بھی سورہ مجادلہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یہ تیسرا موضوع، اور چوتھا اور آخری موضوع منافقوں کے بارے میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ایمان ظاہر تو کرتے تھے اور اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان اور مؤمن ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے، باطل۔ دل کے اندر تو رسول کا انکار تھا، دل کے اندر تو اللہ کی نفرت، لیکن ظاہر اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت، یعنی ہپوکریسی عام ان کے اندر سرزد ہو رہی تھی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آخری رکوع بیان ہوا ہے۔ تو یہ 4 بنیادی موضوع سورہ مجادلہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا کہ سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی تھی، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس میں جس عورت کی بات چل رہی ہے نا، اس عورت کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا۔ کیا نام تھا؟ خولہ بنت ثعلبہ۔ وہ حضرت اوس ابن صامت کے نکاح کے اندر تھی۔ آپ سمجھے کہ یہ کتنی افضل خاتون ہوگی کہ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہو رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس عورت کی بات سن لی۔ بہت سے لوگ اسلام پر غلط لیبل لگاتے ہیں اور اسلام اور ایمان کے خلاف ان کی سازشیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ یہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے، اسلام کے اندر عورتوں کے پاس زبان ہوتی ہی نہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ شوہر کے خلاف زبان مت اٹھاؤ، اور بالکل زبان ہی بند ہی رکھو تمہاری، اس کو ظاہر ہی مت کرو۔ یعنی عورتوں کو اسلام کے اندر بہت زیادہ دبایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف اس طرح بہت سے لوگ سازشیں پھیلاتے ہیں۔ تو ہم یہ صورت ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس صورت کے اندر ایک عورت کی بات کتنی زیادہ واضح طریقے سے رسول نے بھی سنی اور اللہ نے بھی سنی۔ اگر عورتوں کا حق اسلام کے اندر دبایا جاتا ہو تو کیا ایک پوری صورت اللہ ایک عورت کے لیے نازل کرتے؟ عورتوں کا یہ حق اور یہ مقام ہے۔ آپ کے سامنے میں شان نزول بیان کروں گا تو اس کے اندر یہ بات بھی بتائی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ عورت بحث کر رہی تھی تو حضور اس عورت کی ہر بات سن رہے تھے اور حضور کو برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورتوں کا حق اسلام کے اندر بہت زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ اس عورت کا مقام اتنا اونچا تھا کہ حضرت عمر بھی بہت عزت کرتے تھے اس عورت کی۔ قرطبی کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جب امیر المؤمنین بن گئے، حضور کی وفات ہو گئی، تو ایک اپنے گدھے پر سوار تھے حضرت عمر، گدھے پر سوار تھے کہ حضرت خولہ درمیان میں آ گئی۔ اس نے کہا اے عمر نیچے اتر، اور پھر کہا تو جب حضور کے زمانے کے اندر تھا تو لوگ تجھے عمیر عمیر کہہ کر بلاتے تھے۔ عمیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا عمر، یعنی تو کتنا بچہ تھا، کتنا چھوٹا تھا، لوگ تجھے حقارت سے دیکھتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ تو عمر بن گیا، کچھ دبدبا لوگوں کے دلوں کے اندر تیرے نام کا آ گیا اور تیری کچھ شان و شوکت ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ پھر آج تو امیر المؤمنین بن گئے، بادشاہ بن گئے، دنیا کے اندر تجھ سے بڑا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھ میری بات سن عمر، اللہ سے ڈر۔ وہ شخص جس کو موت کا یقین رہتا ہے وہ ہمیشہ اپنے کام کے اندر لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آئے گی اور کوئی نہ کوئی کام ضرور مجھ سے رہ جائے گا، تو وہ کام کو نمٹانے کے اندر رہتا ہے۔ تو موت کا یقین تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا اے عمر سن میری بات، حساب اور کتاب کا یقین تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جو شخص حساب اور کتاب کا یقین اپنے دل کے اندر رکھتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے عمر یہ میری ایک نصیحت یاد رکھ۔ اب حضرت عمر سب سن رہے تھے، اتنے میں کچھ حضرت عمر کے جو رفقا تھے انہوں نے حضرت عمر سے کہا امیر المؤمنین آپ تو بادشاہ ہو، اس بڈھی کی بات آپ کیوں سن رہے ہو، اس بڑھیا کی بات آپ کیوں سن رہے ہو؟ آپ پر ضروری نہیں اس کی بات سننا، اور یہ آپ کو نصیحت کرتی جا رہی ہے۔ نصیحت تو آپ کو اس کو کرنی چاہیے، آپ سب کے باپ ہو، آپ تمام لوگوں کے ولی ہو۔ حضرت عمر نے کہا میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ وہ عورت تھی
جس کی بات اللہ نے 7 آسمان کے اوپر رہ کر سنی۔ اللہ جب اس عورت کی بات سنتا ہے 7 آسمانوں کے اوپر رہ کر، میں عمر زمین کے اندر رہتا ہوں، مجھے اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی بات سنوں۔ عمر کو شرم آتی ہے کہ میں اس عورت کو دیکھ کر اس کی بات سے انحراف کروں۔ جب اللہ سنتا ہے تو عمر پر بھی لازم ہے کہ وہ سنے۔ اللہ سنے اور عمر نہ سنے، کتنی بری بات معلوم لگتی ہے۔ یہ حضرت کھولا کا مقام۔ کھولا کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا حضرت اوس ابن صامت، بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت کھولا بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اب بڈھا اور بڈھی گھر کے اندر ہو تو لڑائی جھگڑے اور ٹوٹو میں تو ہونے والی ہے۔ تو اس طرح لڑائی جھگڑے دونوں کی شروع ہوئے۔ اتنے میں اوس ابن صامت نے غصے کے اندر ہی آ کر کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹھ سے فائدہ اٹھانا میرے لیے حرام، ایک کھولا تجھ سے فائدہ اٹھانا میرے لیے حرام۔ اب اس زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا زہار، اور زہار جب ہو جاوے تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اب عورت شوہر سے بالکلیہ الگ ہو گئی، اس کو مکمل طلاق واقع ہو گئی، اب رجوع کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اب حضرت کھولا بالکل گھبرا گئی کہ اس نے میرے ساتھ زہار کر دیا، اس بڈھے نے جوانی کے اندر تو خوب اس نے مجھے نچوڑ دیا، میرے پیٹ کو نچوڑا اور خوب اس نے فائدہ اٹھایا مجھ سے۔ اب میں بڈھی ہو چکی ہوں، میرے بہت سے بچے ہیں، اب یہ مجھ سے اب زہار کر رہا ہے، میں اس سے الگ ہو گئی تو اب میرا خرچہ کون سنبھالے گا؟ میں کس کے گھر رہوں گی؟ میرے نادان بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میرے بچے تو ضائع ہو جائیں گے۔ تو اوس ابن صامت نے غصے کے اندر کہہ تو دیا، لیکن پھر بہت پچھتاوا ہوا ان کو، اور بہت پشیمان ہوئے کہ میں نے کیا کہہ دیا، بہت ندامت ہوئی ان کو۔ اوس ابن صامت کو ندامت ہوئی، لیکن یہ زہار کا معاملہ ہو چکا تھا، اس لیے حضرت کھولا نے ان کو کہہ دیا کہ اب میرے قریب مت آنا، میں پردے میں لیتی ہوں، جب تک حضور سے میں مسئلہ نہیں پوچھ لیتی تب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ تو یہاں پر بیچارے حضرت اوس ابن صامت بھی بہت پریشان اور حضرت کھولا بھی بہت پریشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حضرت کھولا کی حاضری ہوتی ہے۔ حضور دیکھتے ہیں کہ خاتون آئی ہے، اس نے پوری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ حضور جوانی کے اندر تو میرے شوہر نے خوب میرا فائدہ اٹھایا، میرے پورے پیٹ کو اس نے نچوڑ کر رکھ دیا، آج میں بڈھی ہو چکی ہوں، میرے اندر خود کمانے کی صلاحیت نہیں، تب اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا اور کہہ دیا کہ میں اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح ہوں، اگر میں اس سے الگ ہو گئی تو پھر میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، مجھے وحشت سے خوف لگتا ہے، تنہائی سے خوف لگتا ہے، اب کیا میں بقیہ زندگی اس طرح اکیلے پن کے اندر گزاروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھولا تو اوس پر حرام ہو چکی، اس نے کہہ دیا میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اب حضرت کھولا بحث کر رہی ہے کہ حضور طلاق تو اس نے کہی نہیں، طلاق سے فرقت ہوتی ہے نا، طلاق تو اس نے کہی نہیں، اس نے فقط زہار کہا۔ تو آپ ذرا سوچیں اس سلسلے میں، حضور واپس کہتے ہیں کہ کھولا تو اوس پر حرام ہو چکی۔ اللہ کی وحی اس سلسلے میں مجھ پر نازل نہیں ہوئی۔ اللہ اگر کوئی حکم نازل کرتا ہے تو پھر مجھ پر یہ بات لازم ہوتی ہے نا کہ میں کچھ ایکشن لوں اور کچھ فیصلہ تیرے حق میں سناؤں، لیکن اللہ نے جب کوئی بات نازل ہی نہیں کی تو میں تیرے حق میں کس طرح فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو پھر حضرت کھولا اور بحث کرنی شروع کی اس نے، اور اس نے کہا کہ کیا اس سلسلے میں آپ پر وحی نہیں اتری؟ آپ پر تو ہر سلسلے میں وحی اترتی ہے، اس سلسلے میں وحی نہیں اتری؟ تو حضور نے کہا جی جو تم نے کہا نا وہ صحیح ہے، اس سلسلے میں وحی نہیں اتری، اگر وحی اترتی تو پھر میں تمہیں فوراً وہ وحی والا حکم بتا دیتا، لیکن وحی اتری نہیں ابھی تک۔ تو پھر حضرت کھولا نے کہا تو پھر تم سے مجھے کوئی کام نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے اپنا کام جوڑتی ہوں اور اس سے فریاد کرتی ہوں۔ اور پھر اس نے اللہ سے فریاد کرنی شروع کی، صدائیں لگانی شروع کی کہ اے اللہ تو تو سب کی فریادیں سنتا ہے، میری فریاد سن لے، میرے بچوں کی لاج رکھ لے۔ وحشت محسوس ہوگی مجھے، کیا اپنی پوری زندگی تنہائی کے اندر میں گزاروں؟ فوراً اللہ کے رسول پر وحی اترتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے سلسلے میں تم سے جھگڑا کر رہی ہے، اللہ سے فریاد کرتی ہے وہ۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی نے تو حضور فوراً مسکرائے اور کہا کھولا تیرے حق میں فیصلہ اتر گیا۔
اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کیا، اوس کی جانب سے جو زہار ہوا، جو اس نے تیری ذات کو اپنے اوپر حرام کیا، اس سے کچھ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ زہار سے کبھی بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں، ابھی اوس پر تیری ذات حرام نے تیری ذات پر اوس حرام، تم لوگ میاں بیوی والا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ ادا کر لو گے تو پھر میاں بیوی والا تعلق جماع بوس و کنار تم لوگ آپس میں کر سکتے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضور نے حضرت اوس کو بلایا اور کہا اوس کفارہ ادا کرو۔ تو اوس نے کہا حضور کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا گویا مرسیڈیز کو خرید کر بیچنا۔ اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا مرسیڈیز کو خرید کر بیچنا۔ تو فوراً اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فقیر آدمی، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے نیچے غلاموں کو رکھے، میں خود بے کس ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں، میں کہاں سے غلام کو خرید کر اس کو آزاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، وہ بھی مسلسل، 60 ڈیز روزے رکھنے ہیں، وہ بھی مسلسل، ایک بھی دن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گیپ ہو گیا تو واپس 60 ڈیز مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ جس طرح رمضان کا روزہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کو مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو اسی طرح زہار کے اندر۔ اب اوس نے یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ برا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کے اندر ہی آ کر میں نے اس کے ساتھ زہار کیا، ورنہ مجھے تو بہت محبت ہے اس سے، تو میں ہو گئی، ذرا دماغ ہٹا ہوا تھا اور اس کے اندر اس کے ساتھ میں نے زہار کر دیا۔ میں تو دن کے اندر جب 3 وقت کھانا نہیں کھاتا نہیں تب تک تو میری بصارت پر اس کا اثر رہتا ہے، یعنی مجھے کھانا نہیں ملتا تو میری بصارت پر اس کا اثر آتا ہے، میں 60 دن تک مسلسل روزے کس طرح رکھوں گا؟ تو حضور کہتے ہیں اوس تو کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں، سن 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حضرت اوس کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ میری مدد کرو گے؟ حضور نے کہا کیوں نہیں، ہم مدد کریں گے۔ حضور نے مدد کی اور اس طرح حضرت خولا واپس حضرت اوس کے نکاح کے اندر رہی اور میاں بیوی والا تعلق ان کے درمیان قائم ہوا۔ یہ جو سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نے، جو پس منظر اس کا تھا نے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب کچھ احکام ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں، وہ ابھی وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔